مکہ سے مدینے کا سفر محض ایک فاصلہ نہیں، یہ تو دلوں کے پگھلنے اور روحوں کے جڑنے کا سفر ہے۔ جب سواری اس مقدس شہر کی طرف رواں ہوتی ہے تو دل سینے میں یوں دھڑکتا ہے جیسے اڑ کر جانیوں تک پہنچ جانا چاہتا ہو۔ انسان ایک عجیب سی سرشاری میں گم ہوتا ہے کہ میں کس کے در پر جا رہا ہوں، اس ہستی کے در پر جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان تخلیق کیے، جن پر قرآن اتارا گیا۔ یہ سوچ کر ہی روح تڑپ جاتی ہے کہ اب ہماری ملاقات اس ہستی سے ہونے والی ہے جن سے جڑی ہر چیز سے ہمیں عشق ہے۔ راستے کے مناظر خاموشی سے بدلنے لگتے ہیں۔ مکے کے وہ جلال والے خشک اور پتھریلے پہاڑ پیچھے رہ جاتے ہیں اور مدینے کی ٹھنڈک، سبزہ اور کھجوروں کے باغات نگاہوں کو چومنے لگتے ہیں۔ ان راستوں سے گزرتے ہوئے بے اختیار خیال آتا ہے کہ کبھی اسی خاک پر میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان پڑے ہوں گے۔ ہجرت کے وقت انہوں نے کس طرح ان کٹھن وادیوں کا سفر طے کیا ہوگا۔ ہر ذرے میں جیسے انبیاء اور صحابہ کرام کی یادیں سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ کتنا طویل اور کٹھن تھا وہ سفر جو میرے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے، ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی اور مہک کھلنے لگتی ہے۔ گھروں کے احاطوں میں لگی کھجوریں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ میں کسی دنیاوی شہر میں نہیں، سکون اور رحمت کی وادی میں آ گئی ہوں۔ بے اختیار خیال آتا ہے کہ یہ وہی دھرتی ہے جہاں کبھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پودے لگائے ہوں گے۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں جب چہرے سے ٹکراتی ہیں تو سیدھا روح میں اترتی ہیں اور دل ایک نامعلوم سی خوشبو اور انتظار کی لذت میں ڈوبنے لگتا ہے۔ شہر کے حدود میں داخل ہوتے ہی نظریں دیوانی ہو جاتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ابھی حرم دور ہے، مگر عشق کہتا ہے کہ شاید کسی موڑ سے وہ سبز گنبد نظر آ جائے، شاید کہیں سے وہ اونچے مینار جھلک پڑے، شاید کہیں سے فضاؤں سے وہ مقدس اذانیں سنائی دیں جن کا ذکر ہم نے صرف سنا اور پڑھا تھا۔ اور پھر جب آپ ہوٹل سے نکل کر حرم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ان گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے قدموں میں لرزش آ جاتی ہے، دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہوگا، جہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کے قدم لگے ہوں گے، اور مجھ جیسے گنہگار اور نکما انسان آج ان مقدس راہوں پر چل رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکر اور ندامت کے آنسو قطرہ قطرہ گرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے حقیر کو کس قدر عزت بخش دی کہ مجھے اپنے محبوب کے قدموں کی خاک پر چلنے کا موقع دے دیا۔ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے ہوئے انسان ایک دیوانے عاشق کی طرح چلتا ہے، جیسے دنیا اس پاس گزرنے والوں کی حتیٰ کہ خود اپنی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ وہ دربار کہاں ہے، اور پھر جب وہ منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جب وہ سبز گنبد اور وہ مینار پہلی بار ان آنکھوں سے ٹکراتے ہیں جنہیں اب تک صرف تصویریں اور سکرینوں پر دیکھا تھا، تو الفاظ دم توڑ دیتے ہیں۔ وہ کیفیت دنیا کی کوئی لغت بیان نہیں کی جا سکتی۔ گناہوں کا بوجھ سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے اور بے اختیار آنکھیں جھلک پڑتی ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے اور پلکوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ ویڈیوز میں دیکھنا اور بات ہے، اور اس دربار کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے بالکل پاس دیکھنا، وہ خوبصورتی، وہ جلال، وہ ٹھنڈی ہوا آج بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے پوچھ رہی ہو آ گئے ہو تم۔ جب تک کوئی مدینے نہ جائے وہ جان ہی نہیں سکتا کہ مدینہ کیا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ایک ایسا سکون دیتی ہیں جو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں، لیکن مدینے سے واپسی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کا صرف ایک خاکی جسم اپنے وطن واپس لوٹتا ہے، جبکہ اس کا دل، اس کی روح اور اس کی ساری باتیں
ہمیشہ کے لیے مدینے کی ان گلیوں میں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس دربار کی حاضری عشق کی وہ آگ لگا دیتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی، بس ایک ہی تڑپ باقی رہ جاتی ہے کہ کاش ایک بار پھر بلاوا آ جائے، ایک بار پھر میں وہاں چلی جاؤں اور پھر چلی جاؤں، یہ پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ یا اللہ، ہم سب کی زندگی میں وہ لمحہ بار بار لانا کہ ہم پھر سے اس ٹھنڈی فضا میں سانس لے سکیں اور اس سبز گنبد کو جی بھر کے دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔